کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک استاد اور شاگرد کہیں دور سفر کے لیے جا رہے تھے کہ پھر وہ پیدل چلتے چلتے تھک گئے۔ کچھ دیر کے لیے انہوں نے رکنا چاہا۔ ان کے قریب ایک کھیت تھا، وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد استاد کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ دیکھو یہاں قریب کہیں پانی موجود ہے۔ تو شاگرد نے آس پاس جا کر دیکھا، اسے کہیں پانی نظر نہ آیا، لیکن اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ تو شاگرد نے استاد کو آ کر بتایا کہ یہاں قریب پانی نہیں ہے، لیکن وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر ہے، ہم وہاں چلتے ہیں اور ان سے پانی لے لیتے ہیں۔ پھر دونوں گھر کی طرف چل پڑے اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ استاد نے پانی کی گزارش کی تو وہ آدمی اندر سے پانی لے آیا اور استاد کو آ کر دیا۔ استاد بیٹھ کر پانی پینے لگے اور پانی پینے کے بعد اس آدمی کو شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھنے لگے کہ کیا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میری ایک بیوی ہے اور 2 بچے ہیں۔ تو پھر بیوی اور بچے بھی باہر آ گئے۔ بیوی اور بچوں کے کپڑے کافی پرانے تھے اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے استاد نے پوچھا کہ یہ کھیت کس کا ہے؟ وہ آدمی بولا کہ یہ ہمارا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ آپ پھر یہاں فصل کیوں نہیں اگاتے؟ وہ آدمی بولا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے، وہ اچھا دودھ دیتی ہے، اس دودھ کو بیچ کر ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ بولتے ہوئے جانے ہی لگے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ اب شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پر رکنا چاہیے۔ استاد پھر واپس اس آدمی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم آج رات کے لیے یہاں پر رک سکتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج آپ یہاں رک جائیں۔ تو پھر آدھی رات کو استاد اٹھے اور شاگرد کو بولنے لگے کہ جاؤ اور جا کر وہ بھینس کو کھولو اور دور لے جا کر اسے چھوڑ آؤ۔ تو شاگرد یہ سن کر حیران ہوا کہ استاد جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے آج تک مجھے بہت کچھ سکھایا، ہر غلط کام سے روکا، لیکن آپ ایسا کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ تو استاد نے کہا کہ جو کہا بس وہ کرو۔ شاگرد نے مجبوراً بات ماننی ہی تھی اور ویسا ہی کیا۔ بھینس کو کھولا اور دور لے جا کر چھوڑ آیا اور آ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو دونوں استاد اور شاگرد آدمی کا شکریہ ادا کر کے اپنی منزل کی جانب نکل پڑے۔ 10 سال گزرنے کے بعد شاگرد بھی ایک استاد بن چکا تھا اور اب اس کے بھی کافی شاگرد تھے۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے استاد کے بارے میں سوچا اور سوچتے سوچتے اپنے استاد کے ساتھ کیا وہ سفر یاد آیا اور غلط کام یاد آیا جو اس کے استاد نے اس سے کروایا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اسی آدمی کے پاس واپس جاؤں اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگوں کہ میں نے آپ کی بھینس کو کھولا اور دور لے جا کر چھوڑ دیا تھا، یہ میں نے مجبوری میں اپنے استاد کی بات مانی تھی۔ تو یہ جب اس جگہ پر گئے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہاں پر وہ پرانے گھر کی بجائے بہت خوبصورت گھر تھا اور پاس بہت پیارا باغیچہ تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے استاد سوچنے لگے کہ شاید وہ اس جگہ کو بیچ کر چلے گئے ہیں اور اب یہاں کوئی اور رہتا ہے۔ تو یہ واپس جانے لگے کہ اچانک اسی آدمی پر نظر پڑی اور کہا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس آدمی نے بولا کہ ہاں، میں کیسے بھول سکتا ہوں، وہ دن جب آپ نے میرے گھر سٹے کیا تھا، کہتے اسی رات میری بھینس بھی گم ہو چکی تھی۔ پھر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ اسی کے ذریعے سے میرا گھر چلتا تھا۔ کچھ دن تک تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، کیا کروں، کیسے گھر کا خرچہ پورا کروں۔ تو آخر میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، تو میں نے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچنے کا کام شروع کیا۔ اس کام سے پھر میں نے پیسے جمع کر کے اپنے کھیت میں لگائے، فصل اگانا شروع کی اور آخر کار مجھے میری محنت کا پھل ملا۔ اب میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں بہت امیر ہوں اور پھر میں نے انہی پیسوں سے اپنا بہت پیارا سا گھر بنایا۔ یہ سب اس بھینس کے کھو جانے کے بعد ہی ممکن ہوا۔ تب تو میں بہت پریشان ہوا تھا، لیکن اب میں بہت خوش ہوں کہ اچھا ہوا تھا کہ بھینس کھو گئی، ورنہ آج میں اس مقام تک نہ پہنچتا۔ میں اس بھینس کی وجہ سے ہی کچھ اور نہیں کرتا تھا، بس اس سے ہی گزارا کرتا رہتا تھا، جبکہ میرے پاس بہت صلاحیتیں تھیں۔ بھینس کے کھو جانے کے بعد میں نے نئے راستے تلاش کرنا شروع کیے جس سے میں پیسے کما سکوں اور اب میں ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا ہوں۔
तो उस्ताद ने पूछा कि ऐसा तो आप पहले भी कर सकते थे। तो वो शख्स बोला कि जी तब भी कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना ज्यादा मेहनत के भी चल रही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की सलाहियत है, तो इसीलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। फिर भैंस के खो जाने के बाद बहुत सी चीजें मुझे समझ में आई। मैंने गौर किया और सोचा कि और कई दूसरे तरीकों से भी मैं पैसे कमाकर अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। फिर मैंने कोशिश करना शुरू किया, मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों सोचिए कि इस भैंस की तरह आपकी जिंदगी में भी कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही हो। कहीं उस चीज ने आपको रोक कर तो नहीं रखा। गौर करें, ध्यान दें खुद पर और काट दें उस रस्सी को जिसने आपको बांध कर रखा है। क्या आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल ऑप्शन सेट कर लें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।